من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فلق کی تفسیر پڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ فلق جو ہے وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی یہودی نے جادو کیا تھا، اور پھر جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیات کو تلاوت کیا تھا، تو اس جادو کی جو گرہیں تھیں وہ کھلتی چلی گئی تھیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثرات جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ختم ہو گئے تھے۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ سورت۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، یعنی کہ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق یعنی صبح، تو کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو رات کی ظلمت پھاڑ کر، یعنی کہ جو رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی روشنی کو نمودار کرتا ہے۔ یعنی سم ٹائمز ایک تو اس کا ظاہری معنی ہے کہ جیسے جو رات کے اندھیرے کو توڑ کے صبح کی روشنی کو طلوع کرتا ہے، لیکن سم ٹائم ہماری زندگی میں بھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جس میں انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں صرف اندھیرا ہی ہے، اور اس وقت انسان لٹرلی یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے پر قادر ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ یاد دلاتی ہے۔ نیکسٹ آیا ہے من شر ما خلق۔ من شر یعنی کہ ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، یعنی کہ جو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کی بدی سے، یعنی کہ ہر چیز کی برائی سے جو اس نے بنائی۔ تو یعنی ہر ایسی مخلوق جس میں کوئی برائی ہو، اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگلی آیت میں ان کو ایسی کچھ چیزوں کا نام لیا گیا ہے کہ جن کی برائی سے لٹرلی بائی نیم پناہ مانگی گئی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسقٍ اندھیرا، اذا وقب جب وہ چھا جائے، یعنی کہ اب دوسری آیت میں اگین اندھیرے کا ذکر ہے کہ، اور برائی کے اندھیرے سے کہ جب وہ بالکل چھا جائے، یعنی رات کا اندھیرا کہ اس میں اکثر جو ہیں وہ شرور یعنی کہ برائیاں، جیسے کہ سحر وغیرہ، جادو وغیرہ بکثرت واقع ہوتے ہیں، جیسے چاند کا گہن یا آفتاب کا غروب، آفتاب مراد ہے، یعنی کہ جو سورج غروب ہوتا ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، اور اکثر اندھیرے ہی میں جتنے بھی کرائمز دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم اندھیرے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ موسٹ آف دا برائیاں جو ہیں یا برے کام جو ہیں وہ اندھیرے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور ایسے جانور اور ایسی مخلوقات جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ زیادہ تر اندھیرے میں ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اندھیرے کا بائی نیم لے کر جو ہے وہ ود نیم اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر جو اس کے مفسر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس میں سب تاریکیاں آ گئی ہیں، یعنی کہ ظاہر کی جو تاریکی ہے وہ بھی آ گئی ہے، جو ہمارے اندر باطن کی تاریکی ہے وہ بھی آ گئی ہے، اور جو ہماری زندگی میں ایک تنگ دستی اور پریشانی اور گمراہی کا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ بھی آ گئی، یعنی کہ اس ایک آیت میں بہت ہر طرح کے اندھیرے اور ہر طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ شامل ہے، کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کے اندھیرے سے، ہر طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ۔ وَمِن شَرِّ یعنی کہ شر سے، نفاثاتی پھونکے مارنے والیاں، اب یہاں پہ یہ مؤنث کے معنی میں استعمال ہوا ہے، فی العقد گرہیں، یعنی کہ اور بدی سے یعنی کہ برائی سے ان عورتوں کی جو گروں میں پھونکے مارتی ہیں، جو یعنی کہ ایک ناٹ ٹائی کرتی ہیں اور اس میں پھونک مار دیتی ہیں، یعنی کہ ایک بندش کر دیتی ہیں، جادو کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ لٹرلی ود نیم پناہ مانگی گئی ہے، کہ یہاں پہ نفاثات فی العقد سے مراد وہ عورتیں یا وہ جماعتیں، یعنی کہ وہ گروپس یا ایسے لوگ مراد ہیں جو ساحرانہ عمل کرنے کے وقت کسی تانت یا رسی یا بال وغیرہ میں کچھ پڑھ کر اور پھونک مار کر گرہ لگایا کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ، ایسی عورتیں، ایسے گروپس جو جادو وغیرہ کرتے ہیں، اور وہ جادو وغیرہ کرتے ہوئے کسی رسی میں یا کسی بال وغیرہ میں یا جو بھی مٹیریل ہے اس میں پھونک مار کے اس میں گرہ لگا دیتے ہیں۔ سو یہ عمل جادو کا عمل کہلاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کیا گیا تھا جس کا شروع میں ذکر تھا، تو وہ سحر جو ہے وہ ایک لبید بن عاصم نے کیا تھا جو کہ یہودی تھا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جادو کرنے والوں میں یعنی کہ لڑکیاں بھی شامل تھیں، واللہ اعلم۔ اور پھر اس کی آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور یہاں پر اگین ود نیم جو ہے وہ حسد اور حاسد دونوں کا ذکر کیا گیا ہے،
یعنی کہ اس آیت میں 3 چیزوں کا ود نیم ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اندھیرے کا، ہر طرح کی مایوسی، ہر طرح کا اندھیرا، ہر طرح کی ڈس اپوائنٹمنٹ۔ دین اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے جادو کرنے والے گروپس یا عورتیں یا جو بھی ہیں۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے حسد کا، اور حسد میں نظر بھی شامل ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ وومن شرری، اور شر سے حاسدن حسد کرنے والا، اذا حسد یعنی کہ جب وہ حسد کرے، یعنی کہ بدی سے برا چاہنے والے کے جب لگے ٹوک لگانے، یعنی کہ ایسا انسان جو آپ کا برا چاہتا ہو اور وہ اس ٹوک میں رہے کہ اس سے یہ نعمت جو ہے وہ چھن جائے، تو اس ایسے انسان سے اور اس انسان کے حسد سے باقاعدہ طور پہ پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اس کے مفسر لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کی ٹوک لگ جاتی ہے۔ ٹوک مینس کہ نظر لگ جانا، اور نظر لگ جانا جو ہے وہ ایک برحق ہے، لیکن اکثر جو مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ ومن شر حاسد اذا حسد کا مطلب ہے کہ جو حاسد ہے، حسد کرنے والا، جب وہ اپنی کیفیت کو مطلب ضبط نہ کر سکے، اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کر سکے، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے اس کی وہ نعمت چھن جائے، اور باقاعدہ وہ پریکٹیکلی وہ چیزیں کرنا شروع ہو جائیں کہ اس اگلے بندے کی سے اس کی وہ نعمت چھن جائے، اس کے اگینسٹ کچھ ایسی پریکٹیکلی کچھ ایسی چیزیں کرنا شروع ہو جائے کہ اس کی کوشش ہو کہ اس کا زوال ہو جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ تو یہاں پر اس ایسے انسان کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کے دل میں دوسرے کی نعمت دیکھ کے ایک ان کے دل میں ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو اوبویسلی جب تک کوئی انسان کوئی عمل نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس کے اوپر وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو حسد کے، لیکن جو حسد ہے جس کے بارے میں باقاعدہ طور پہ جس سے پناہ مانگی ہوئی ہے کہ دوسرا انسان کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے اس کے زوال کا متمنی ہو، اور کچھ لوگ جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نعمت دے کے ان کو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ نعمت ملے، تو وہ حسد میں داخل نہیں ہوتا، اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ تو رشک بھی کہا جاتا ہے اور اس کو غبطہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن بخاری کی ایک حدیث ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین الاخ، یعنی کہ اس میں جو لفظ حسد ہے اس سے مراد یہ غبطہ ہے۔ تو یہاں پہ اس صورت کو پڑھ کے یہ محسوس ہوتا ہے، اس کی تفسیر کو پڑھ کے، اس کے ترجمے کو پڑھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ مطلب ایک باقاعدہ طور پہ اس میں جو 3 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، 3 نقصان پہنچانے والی چیزوں کا ود نیم ذکر کیا گیا ہے، اور الگ الگ آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان 3 برائیوں کو ایک ہی آیت میں ان کو سم اپ کر دیتے، لیکن جو اس کے پڑھ کے مجھے محسوس ہوئی ہے کہ ان چیزوں کو 3 الگ الگ آیات میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور الگ الگ ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اٹ مینس کہ دیز تھنگس آر دا ہیویسٹ ون، ان کے جو اثرات ہیں، ان کے جو نقصانات ہیں، دوز آر ریئلی ہارڈ ٹو بیئر ود، سو دیٹس وائی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ، یعنی کہ یہ اتنا بڑا ہمارے پر احسان ہے کہ ان 3 چیزوں سے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ تو ہم اگین اس کو سم اپ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے، اندھیرے کی برائی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں یا ان گروپس کے جو گروہوں میں پھونکے مارنے والی ہوتی ہیں ان کی برائی کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور آپ کا برا چاہنے والا، آپ سے حسد کرنے والا جب وہ حسد کرے۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلی صورت سٹارٹ کریں گے۔ جزاک اللہ۔